ویسے ہر نبی اللہ کا فرما بردار، 100% فرما بردار، لیکن یہاں پر آ کے یوں لگتا ہے کہ وہ جو اطاعت اور فرما برداری اور اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا، اسوہ ابراہیمی، ملت ابراہیمی، ان کی جو بنیادی بڑی چیزیں ہیں نا وہ دو ہیں۔ ایک لفظ کے اندر اللہ رب العزت نے سب کچھ سمو دیا۔ ایک مرتبہ سرستی دروشی پڑھ رہی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني سبحانك لا علم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ ومن اور کون، ومن اور کون، یرغب اعراض کر سکتا ہے، منہ پھیر سکتا ہے، بے رغبتی دکھا سکتا ہے۔ ومن یرغب اور کون منہ پھیر سکتا ہے، کون اعراض کر سکتا ہے، عن سے، ملتی دین، ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ ومن یرغب عن ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے دین سے کون منہ پھیر سکتا ہے، کون اعراض کر سکتا ہے، کون بے رغبتی دکھا سکتا ہے، الا سوائے، من جس نے، سفیہا بے وقوف بنایا، نفسہ اپنے آپ کو، الا من سفیہا نفسہ سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا۔ ومن یرغب عن ملت ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے کون منہ پھیر سکتا ہے، الا من سفیہ نفسہ سوائے اس کے کہ جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا۔ اور سفیہ نفسہ اس کا ترجمہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ نہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما انہوں نے کیا ہے، من خسر نفسہ، جس نے اپنے آپ کو خسارے اور نقصان میں ڈالا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے، اہلک نفسہ، جس نے اپنے آپ کو برباد کر ڈالا۔ تو ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفیہ نفسہ، اس کا بامحاورہ سلیس ترجمہ یہ بنے گا کہ جس نے ملت ابراہیمی سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے منہ پھیرا، اس نے اپنے آپ کو برباد کر ڈالا، اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالا، اس نے اپنے آپ کو نقصان سے دوچار کر ڈالا، اور وہ تو نرب بے وقوف اور احمق ہے۔ وَلَقَدْ اور یقیناً، وَلَقَدْ اور یقیناً، اصطفینا ہم نے چنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو ہم نے چنا، ہم نے منتخب کیا، فی الدنیا دنیا میں، وَإِنَّهُ اور بے شک کہ وہ، وَإِنَّهُ اور بے شک کہ وہ، فی الآخرۃ آخرت میں، لا یقیناً، من سے، الصالحین نیکوکار صالحین،
اور آخرت میں تو یقیناً ان کا شمار صالحین میں ہے، نیکوکاروں میں ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اس دنیا میں ہم نے ان کا چناؤ کیا، ان کا انتخاب کیا، تو وہ ہمارے چنے ہوئے، ہمارے منتخب کیے ہوئے بندے ہیں دنیا میں۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں وہ صالحین اور نیکوکاروں میں سے ہیں۔ یہود میں سے ایک بہت بڑے صاحب علم انسان حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، مسلمان ہوئے۔ یہود کے اہل علم حضرات میں سے بس یہی ایمان لائے۔ ایک اور تھے زید بن شعنہ ان کا نام تھا، وہ ایمان لائے، یا حضرت عبداللہ بن سلام ایمان لائے۔ جب یہ ایمان لائے تو انہوں نے اپنے دو بھتیجوں کو دعوت دی اسلام کی، ایک کا نام سلمہ تھا اور ایک کا نام مہاجر تھا، اور ان سے کہا کہ تم نے تورات میں پڑھا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں عہد لیا کہ اولاد اسماعیل میں سے میں ایک نبی بھیجوں گا، جو اس پر ایمان لایا تو وہ کامیاب ہوا، فلاح پا گیا، اور جو ایمان نہ لایا ان پر وہ مردود ہوگا اور ملعون ہوگا۔ تو میں تمہیں دعوت دیتا ہوں وہ نبی جن کا تذکرہ تورات میں ہے، جن کا عہد تورات میں ہے، وہ یہ نبی ہیں۔ میں ایمان لے آیا ہوں تو میں دعوت دے رہا ہوں تم بھی ایمان لاؤ۔ چنانچہ جو ایک بھتیجا سلمہ وہ تو ایمان لے آئے، اور دوسرا جو بھتیجا تھا اس کا نام مہاجر، وہ ایمان نہیں لایا، وہ منہ پھیر گیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس سے بڑا کوئی احمق اور بے وقوف ہو سکتا ہے جو ملت ابراہیمی سے منہ پھیرے، اور ملت ابراہیمی، دین ابراہیمی جس کو سب لوگ کہتے تھے کہ وہ حق پر ہے، سیدھا راستہ ہے، وہی ہدایت کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں بھی اور آگے بھی ہم پڑھیں گے بار بار کہہ رہے ہیں کہ ملت ابراہیمی کی اس وقت جو موجودہ شکل ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، گویا دوسرے لفظوں میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے سے انکار کرتا ہے اس سے بڑا احمق اور بے وقوف کوئی نہیں۔ اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالا، برباد کر ڈالا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام کے دین سے کون منہ پھیر سکتا ہے؟ إِلَّا مَن سَفِیہَ نَفْسَهُ، سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو احمق اور جاہل بنایا، اور جس نے اپنے آپ کو ہلاک اور برباد کیا، اور جس نے اپنے آپ کو نرے نقصان سے دوچار کیا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر چنا اور منتخب کیا، ہم نے ان کو دنیا میں چنا اور منتخب کیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں وہ اللہ کے بہت ہی نیکوکار بندوں میں سے ہوں گے۔ جب قال فرمایا، اذ قال جب فرمایا، لہو ان سے، ربہ ان کے رب نے، اذ قال لہو ربہ جب ان کے رب نے ان سے کہا، اسلم، لفظی معنی ہے اس کا اپنے آپ کو جھکا دیجئے، جھکا دیجئے، یہ لفظی معنی ہے، اسی سے اسلام ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، اسی سے مسلم ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دینے والا۔ اور اگر اس کو ہم ذرا آسان لفظوں میں کریں تو مطلب یہ بنے گا، اسلم، سر تسلیم خم کر دو۔ سر تسلیم خم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو کہا جائے، جو حکم دیا جائے اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو، اس کو مان لو، اس کو تسلیم کر دو۔ اذ قال له ربه اسلم، جب ان سے ان کے رب نے کہا اسلم، سر تسلیم خم کر دیجئے۔ قال فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اسلمت، میں نے اپنے آپ کو جھکا دیا، میں نے سر تسلیم خم کر دیا
میں فرما بردار بن گیا لرب العالمین، تمام جہانوں کے رب کے آگے، یا تمام جہانوں کے رب کا میں فرما بردار بن گیا۔ یہ ہے دین ابراہیمی، یہ ہے ملت ابراہیمی۔ جب قرآن کریم میں بہت آئے گا یہ واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیمی کو فالو کرو، اور اے ایمان والو تم بھی ملت ابراہیمی بھی چلو، ملت ابراہیمی کو فالو کرو۔ پھر ایک اور بڑی عجیب آیت ہے قرآن کریم کے اندر، دو جگہ آئی ہے، اور وہ یہ کہ لقد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ اپناؤ، ملت ابراہیمی اپناؤ، اسوہ ابراہیمی اپناؤ۔ اچھا، اب ساتھ یہ بھی ہے، ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اسلم، سر تسلیم خم کیجیے، فرما برداری کیجیے۔ یہ اسلام کیا ہے، یہ ملت ابراہیمی کیا ہے، یہ اسوہ ابراہیمی کیا ہے؟ دو چیزیں۔ اسوہ ابراہیمی، ملت ابراہیمی، ان کی جو بنیادی بڑی چیزیں ہیں نا وہ دو ہیں، ایک ہے توحید خالص اور توحید کامل۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح واضح ترین انداز میں، مکمل انداز میں اور بڑے وسیع پیمانے پر اللہ رب العزت کی وحدانیت کا پیغام پہنچایا، شاید اس سے قبل اتنی جامعیت کے ساتھ اور اتنی شدت کے ساتھ اور اتنی وضاحت کے ساتھ نہیں پہنچایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بہت بڑا اللہ کی وحدانیت، اس کو انہوں نے بیان کیا، چنانچہ قرآن کریم نے سورت نازل فرمائی ان کے نام پر، سورہ ابراہیم، اور پورے قرآن کریم میں ان کا تذکرہ ہے۔ تو ایک چیز ملت ابراہیمی میں توحید خالص اور توحید کامل، دوسری چیز ملت ابراہیمی دوسری چیز کیا ہے؟ وہ ہے اللہ رب العزت کے احکامات کی کمال درجے اطاعت اور فرما برداری، اور ایسی اطاعت اور فرما برداری کہ شاید آپ کو اس سے پہلے ایسی مثال نہ ملے۔ ویسے ہر نبی اللہ کا فرما بردار، 100% فرما بردار، لیکن یہاں پر آ کے یوں لگتا ہے کہ وہ جو اطاعت اور فرما برداری اور اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا، وہ اس کمال درجے پر ہے کہ اس سے پہلے اس کی مثال مشکل ہے۔ چنانچہ جتنے بھی واقعات ان کی حیات مبارکہ میں ہیں، وہ سب کے سب اسی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کو ظاہر کرتے ہیں۔ اب حکم کیا ہے؟ ملت ابراہیمی کو اپناؤ، اور ملت ابراہیمی کیا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کمال درجے پر اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری انتہا درجے پر۔ یہ ہے اسلم، ایک لفظ کے اندر اللہ رب العزت نے سب کچھ سمو دیا۔ یہ ہے ملت ابراہیمی۔ تو اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا جو ملت ابراہیمی کو چھوڑے گا، ٹھکرائے گا اور اس سے اعراض کرے گا۔ اور ملت ابراہیمی کی موجودہ شکل کیا ہے؟ ملت اسلام اور دین اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کا لایا ہوا دین، یہ اس کی موجودہ شکل ہے۔ یہ ہم تیسرے پارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ تیسرے پارے میں ہم پڑھیں گے۔ ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا دیکھنا ہے نا کون ان کے قریب تر ہے، تو ھذا النبی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور جو آپ پر ایمان لائے۔ اذ قال له ربه اسلم، جب ان کے رب نے ان سے کہا ابراہیم اسلم، سر تسلیم خم کر دیجئے۔ قال اسلمت لرب العالمین، فرمایا کہ میں نے رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، فرما بردار بن گیا میں رب العالمین کا۔ ووصى، اور وصى وصیت فرمائی، ووصى اور وصیت فرمائی، بہا اسی کی، اور اسی کی تلقین فرمائی، ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، بنی اپنی اولاد کو،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اسی کی وصیت فرمائی، وَيَعْقُوب، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی بات کی اپنی اولاد کو تلقین فرمائی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اسی بات کی اپنی اولاد کو تلقین فرمائی۔ یہ سنت انبیاء ہے، اپنی اولادوں کو دین اسلام پر قائم رہنے، اللہ کی فرما برداری پر قائم رہنے کی تلقین کرنا۔ یہ اور خاص طور پر اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے، اذ حضر یعقوب الموت، حضرت یعقوب علیہ السلام نے خصوصاً موت کے وقت اپنی اولاد کو جمع کر کے اس کی تلقین فرمائی۔ تو عمومی حالات میں اور آخری وقت میں اگر اللہ پاک موقع دے تو خصوصاً اپنی اولاد کو یہ تلقین کی جائے کہ اللہ کی فرما برداری سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا۔ یہ سنت انبیاء ہے۔ وَوَصَّى بِهَا، اسی بات کی تلقین فرمائی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہی اپنی اولاد کو، ویعقوب، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے، یا بنیّا، اے میرے بیٹو، یا بنیّا، اے میرے بیٹو، اِنَّا، بے شک، اللہ نے، اصطفیٰ، چنا، لکم، تمہارے لیے، الدین، دین کو، اللہ رب العزت نے اس دین کو تمہارے لیے چنا اور منتخب کیا۔ فلا، پس نہ، تموتن، تم مرنے پاؤ، فلا تموتن، پس تمہیں موت نہ آنے پائے اور تم مرنے نہ پاؤ، الا، مگر، وانتم، اس حال میں کہ تم مسلمون، اللہ کے فرما بردار ہو۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم مرنے نہ پاؤ مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو، تم دین پر پوری طرح قائم ہو، اللہ کی فرما برداری پر پوری طرح قائم ہو۔ دین اور اسلام دو لفظ ہیں یہاں پر۔ اللہ نے تمہارے لیے دین منتخب کیا ہے، دین چنا ہے، بس تم مرنے نہ پاؤ مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ دین اور اسلام یہ دو الگ الگ چیزیں آئی ہیں۔ ان سے کیا مراد ہے؟ دین سے مراد کیا ہے؟ وہ بنیادی عقائد، بنیادی عقائد جن کا ماننا ضروری ہے، جن کے بغیر کوئی شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اسلام سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے تمام وہ احکامات جو انسانوں کو دیے گئے ہیں ان پر عمل پیرا ہونا، ان پر عمل پیرا ہونا۔ تو تمہارے عقائد بھی ٹھیک ہوں، تمہارے اعمال بھی ٹھیک ہوں، تمہارے عقائد بھی ٹھیک ہوں، تمہارے اعمال بھی ٹھیک ہوں۔ تو نہ مرنے پانا تم، نہ تمہیں موت آنے پائے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو، اور تمہیں موت آئے تو اللہ کی فرما برداری پر موت آئے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ موت کس حال میں آئے گی، تو وہ کہتے ہیں مرنے نہ پاؤ مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو۔ اس کا جواب دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جواب یہ ہے کہ تحشرون کما تموتون، قیامت کے دن اس کیفیت پہ اٹھائے جاؤ گے جس کیفیت پہ موت آئی، وتموتون کما تحیون، اور موت اس کیفیت پر آئے گی جس کیفیت پر زندگی گزاری۔ تو اگر تم زندگی بھر اللہ کے فرما بردار رہے تو موت یقیناً اور لازمی طور پر تمہیں اللہ کی فرما برداری پہ آئی۔ گویا یہ تلقین کس چیز کی ہے؟ تسلسل کی، کہ زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کی فرما برداری پر قائم رہو، موت بھی پھر اسی پہ آئے گی۔ موت اصل میں خلاصہ ہوتا ہے انسان کی پوری زندگی کا، بنیادی طور پر موت خلاصہ ہوتا ہے عموماً، الا ماشاء اللہ کوئی اللہ کی حکمت ہو تو الگ بات ہے، ورنہ جس کیفیت پر انسان زندگی گزارتا ہے عموماً یہ ہوتا ہے کہ موت اسی کیفیت پر آتی ہے۔ پھر دیکھتے ہیں جی بس یہاں تک، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے کون منہ پھیر سکتا ہے؟ الا من سفیہ نفسہ، سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ابراہیم علیہ السلام کو تو ہم نے دنیا میں چن لیا تھا، منتخب کر لیا تھا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں تو وہ بہت ہی اللہ کے صالحین بندوں میں سے ہوں گے۔
اذ قال له ربه اسلم، جب ان کے رب نے ان سے کہا کہ فرما بردار بن جائیے، قال فرمانے لگے اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کا فرما بردار بن گیا، تمام جہانوں کے رب کا فرما بردار بن گیا، تمام جہانوں کے رب کے سامنے میں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اپنی اولادوں کو اسی کی تلقین فرمائی، ویعقوب، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی، یا بنیہ، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین چنا ہے، پسند فرمایا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو اب تمہیں موت نہ آنے پائے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ صدق اللہ العظیم۔